بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون عباسی۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں 7 رکنی بینچ نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کرنے کے بارے میں سماعت کر رہا تھا، اور کچھ دنوں سے یہ جو کیس ہے وہ چل رہا تھا۔ کل اس کا بہت بڑا فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا ہے، اور اس فیصلے کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ بنفس نفیس اور بذات خود ان کی یہ خواہش لگ رہی تھی، اور ان کا یہ فیصلہ لگ رہا تھا۔ جو کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اور جو ان کی سٹیٹمنٹس تھی، ان کو دیکھ کے محسوس یہ ہوا ایک لمحہ کے لیے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، اور وہ اس حوالے سے اپنی کوئی ذاتی رائے یا کسی اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کو انہوں نے اہل کر دیا ہے، اور ان کے یہ ریمارکس تھے کہ سیاستدانوں کی جو نااہلی ہے وہ 5 سال کے لیے ہوگی، وہ تاحیات نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے نواز شریف صاحب کو انہوں نے اہل کر دیا ہے۔ یاد رہے، نواز شریف صاحب کو ثاقب نثار صاحب نے، جو اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان تھے، انہوں نے تاحیات نااہل کیا تھا۔ یعنی نواز شریف صاحب کبھی بھی زندگی میں دوبارہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، یا وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، یا کسی بھی الیکٹڈ عہدے پر فائز نہیں ہو سکتے تھے۔ اب یہ ان کی نااہلی ختم ہو چکی ہے، اور لندن پلان جو ہے وہ اب کھل کر واضح ہو چکا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بلایا ہی اسی وجہ سے تھا لندن سے، کہ وہ پاکستان میں آئیں اور پاکستان میں سیاست میں کردار ادا کریں، اور ہو یہ سکتا ہے کہ ان کو وزیر اعظم بھی بنا دیا جائے، کیونکہ پچھلے 1.5-2 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے یہ بالکل کوئی نئی چیز ہمیں نہیں لگے گی کہ نواز شریف صاحب کو بلائیں اور وہ وزیر اعظم بنا دیں۔ ان کو کرنا یہ چاہیے تھا، تھوڑی سی یہ ان سے مسہیپ یہ ہوا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کو پیغام بھیجتے اور ان کو بلاتے، سرکاری طیارے میں وہ لینڈ کرتے، اور ان کو کہتے آپ اگلے دن سے پرائم منسٹر آفس میں چلے جائیں گے اور آپ پرائم منسٹر آفس جوائن کر لیں، آپ کو ملک کا وزیر اعظم بنا دیا۔ یہ بڑا آسان ہوتا، بجائے اس کے کہ یہ کیسز لگ رہے ہیں اور الیکشن کمیشن الیکشن بھی کروائے گا، اور سارے معاملات اور قوم کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور وہ قوم جو اپنا پیٹ کاٹ کے ان لوگوں کے خرچے پورے کر رہی ہے، اس کا پیسہ بھی لگے گا، وقت بھی لگے گا، انرجی بھی لگے گی، اور پورا سسٹم جو ہے وہ اس کی زد میں بھی آئے گا، اور اس سے اتار چڑھاؤ سارے معاملات آگے لے کر چلیں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دینا۔ تو عقل کریں، کچھ جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ نواز شریف صاحب کو بنانا ہے تو ان کو بنا دیں، ان سارے معاملات سے تو بچیں۔ آپ کے اربوں روپے بچ جائیں گے، آپ کا ڈیلی کا اربوں روپے کا خرچہ ہے اس سارے معاملات کو پروسیڈ کرنے میں، تو یہ بچائیں اور نواز شریف کو بلا لیں۔ ہاں، دوسری، اگر آپ نے فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے ہیں اور اس بنا پہ آپ نے نواز شریف کو اہل کیا، اور اس سے جہانگیر ترین صاحب کی بھی جو نااہلی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہے، تو پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کو لیول پلینگ فیلڈ دینی پڑے گی، ان کے مطابق جو ان کے اعتراضات ہیں وہ دور کرنے پڑیں گے، تمام پارٹیوں کے دور کرنے پڑیں گے، پھر آپ الیکشن کروائیں، اور صحیح معنوں میں جو انسان الیکٹ ہو کے آگے آئے، اس کو جو پارٹی جیتے اس میں سے اس کو وزیر اعظم وہ بن جائے، اور ملک اس کے حوالے کر دیں۔ اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو پھر نواز شریف کو اسی طرح بنا دیتے، اور جو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سارا فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسا ہوگا ہی نہیں۔ ایسا صرف باتوں میں باتیں کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، اور ایسا سوچتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، جمہوری نظام میں۔ ہمارے ہاں یہ کوئی نئی بات لگ رہی ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کے سامنے یہ باتیں کر رہا ہوں، پچھلے 2 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، اب یہ ایک نئی چیز لگ رہی ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں۔ وہ بلاول بھٹو نے بھی یہی کہا ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اتنا گندا ہو چکا ہے یہ سسٹم، اور اتنی بری طرح سے یہ پورا سسٹم ہائی جیک ہو چکا ہے۔ جنہوں نے ہائی جیک کیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے۔ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ نہ ہونے سے الیکشن ہو جائے، یعنی بات وہی ہے جو میں کر چکا ہوں کہ بجائے اتنی انت ڈالنے کے کہ نواز شریف کو ڈائریکٹ وزیر اعظم بنا دیں، یا کسی بھی ایسے انسان کو وزیر اعظم بنا دیں، وہ الیکشن کروا دیں، کچھ ڈرامہ کر لیں کہ ہاں ہم نے الیکشن کروایا تھا۔ تو یہ سارا کھیل جو ہے وہ لندن پلان کا حصہ ہے، اور نواز شریف صاحب کی جو اہلیت ہے وہ اب دوبارہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، اور بھرپور الیکشن بھی لڑیں گے، اور ان کے جو مخالف ہیں عمران خان صاحب، وہ اس وقت جیل میں ہیں، اور کوئی ان کے بارے میں خبر نہیں ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گے نہیں لڑیں گے، ان کی ضمانت ہوتی ہے، ان کی رہائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ کل سائفر کیس میں تو ان کی ضمانت ہوئی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر درجنوں کیسز ہیں،
وہ ایک کیس میں ضمانت ملتی ہے، دوسرے میں وہ کیس دائر کر کے وہ اسی جیل میں جس معاملات میں ہیں وہ اسی طرح ان کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک کیس میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ غالباً یہ سائفر کیس میں ہی عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے یا 9 مئی کے معاملے میں گرفتاری ہے، مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 2-3 کیسز میں عمران خان صاحب کے جو میجر کیسز ہیں جس کی بنا پہ ان کو جیل میں ڈالا گیا اس پہ ضمانت ہوئی تھی، پھر بھی وہ ابھی جیل میں ہی ہیں۔ اب مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کتنے کیسز ہیں، سب کو ضمانت ملے گی تو عمران خان صاحب رہا ہوں گے۔ اب یہ اتنے اچھے تو نہیں ہیں، انہوں نے جو پلاننگ کی ہوئی ہے، ایک دفعہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے تو یہ سائفر کے معاملے میں ہاں اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے، وہ اس چیز کی پابند کر سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پورے اس سسٹم کو کہ لیول پلینگ فیلڈ بنے، عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں، وہ بھی الیکشن لڑیں، وہ کمپین کرنے کا ان کو پورا حق حاصل ہو، پھر آپ تسلیم ہوگا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن، کیونکہ اس طرح یہ کریں گے نہیں۔ وہ اس لیے نہیں کریں گے کہ اگر ان کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ اگر عمران خان صاحب دوبارہ آ گئے، وہ جیل سے صرف باہر ہی آ گئے اور الیکشن لڑنے دیا گیا ان کو، تو پھر ان سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی انسان اگلا الیکشن جیت کے دوبارہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ یہ پکی بات ہے اور یہ صرف باتوں کی حد تک بات نہیں ہے، اس پر پورا جو ہے ہوم ورک ہوا ہے، پورا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں۔ آپ چاہیں تو نواز شریف صاحب کے لوگوں کو ہی بٹھا کے پوچھ لیں، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو پوچھ لیں، ایون نواز شریف اور بلاول بھٹو اور زرداری سے آپ خود پوچھ لیں، آپ ان سے پوچھیں، آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر اب الیکشن ہو، آج الیکشن ہو اور عمران خان صاحب کا جو فیم ہے اور عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو مات دینا کوئی آسان بات ہے؟ ڈیفینیٹلی ان سب کو پتہ ہے، اگر اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیتے ہیں وہ، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں اہم رول ادا کرتا ہے، تو ان سب کے سامنے یہ واضح ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے بعد عمران خان لفظ ہی نام ہے پی ٹی آئی کا، پاکستان تحریک انصاف ایک بندے کا نام ہے، وہ ہے عمران خان۔ اب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو یہ پتہ ہے، اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو سائیڈ لگانے کی، عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانے کی، اور یہ چاہتے یہی ہیں اور ان کا فائدہ اسی میں ہی ہے، کیونکہ اگر ان کو اس بات کا اندازہ نہ ہوتا، اس بات کا یقین نہ ہوتا تو پھر یہ عمران خان صاحب کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کرتے، وہ ان کو کہتے کہ آپ بھی آئیں الیکشن لڑیں، ہمیں تو کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو واقعی پتہ ہے کہ عمران خان الیکشن اگر ہوتے ہیں اور فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں عمران خان نے جیت جانا ہے، تو اس بات کا یہ ثبوت اس طرح دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، عمران خان صاحب پر پابندیاں ہیں، عمران خان صاحب الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے، اور پھر ہم الیکشن کروا کے اور بظاہر طور پر نواز شریف صاحب ہی دیکھے جا رہے ہیں کہ وہ واپس اقتدار میں آئیں گے اور یا ملی جلی حکومت ہوگی، کیونکہ اب یہاں پر ایک بات امپورٹنٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ 2 سال سے پی ڈی ایم نے جو حکومت چلائی ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، تمام اداروں کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ ملک کا کباڑا ہو چکا ہے، اس بات کو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں سسٹم چل سکتا، ایک گھر ہو اس کو 20 لوگ چلانے والے ہوں تو وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، وہاں تو اسی دن قیامت شروع ہو جائے گی، اور یہی ایگزیکٹ ناظرین کرام پاکستان کے ساتھ ہوا ہے۔ پاکستان کو جب 20 پارٹیوں نے چلانے کی کوشش کی ہے تو پاکستان میں اسی دن قیامت شروع ہو چکی تھی، اور جو آج تک یہ جو اس کے اثرات ہیں مہنگائی کی صورت میں، بدامنی کی صورت میں، اور جو انصاف کا قتل عام ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں، اس کی بہترین مثال آپ کو اسی طرح ملتی ہے کہ آپ ایک گھر میں 20 لوگ ہوں اور وہ اپنے اپنے فیصلے کر کے 20 لوگ چلانے کی کوشش کی، تو اس سے یہ ہے کہ اب یہ 20 لوگوں کو نہیں دیں گے، اب یہ دیں گے اسی طرح ہی جس طرح 2018 میں حکومت ہوئی تھی، اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر انہوں نے پلانٹڈ چیزیں کرنی ہیں تو وہ اسی طرح ہی کریں گے کہ 2018 میں جس طرح عمران خان صاحب کو لائے تھے کہ ایک طرف پریشر بھی بلٹ ہوتا رہے اور دوسری طرف اقتدار ایک پارٹی کو بھی ہو اور اس کو بیچ میں ٹانگیں اڑانے والے بھی کچھ لوگ شامل کر دیں، تو یہ اس طرح مل جل کے کچھ سسٹم چلائیں گے اور اس طرح حکومت جو ہے وہ کوئی نئی حکومت بنائیں گے اور اس سسٹم کو آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ اس بات کا اندازہ ان کو بھی ہو چکا ہے، اور اگر پاکستان کے ذرا سے بھی وہ مخلص ہیں تو دوبارہ وہ 2 سال والا کام نہیں کریں گے جو 2 سال پچھلے ہوتا رہا ہے۔ 70 سال میں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا پچھلے 2 سالوں میں اس ملک کو، اس وطن عزیز کو کچھ لوگوں کی بے وقوفیوں کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔